نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم کعبہ اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ اس میں کیا شک کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے ہوئے غلامی میں عوام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام ہماری صحیح و ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام کس کی امیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان بے حرام ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا گنگ ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام علامہ اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاز اقبال نے اس کی سب سے پہلی نظم لکھی ہے کہ ابلیس کی مجلس شورا تو اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ بتاؤ یہ میں نے نظام قائم کیا ہے لوگ میری طرف آئے بھی ہیں یا ابھی تک گنبد خضرا والے کی طرف کھڑے ہیں تو اقبال کہتا ہے اس کا پہلا چیلا کھڑا ہوا اس نے کہا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو تو نے نظام قائم کیا ہے لوگ کسی نظام کی طرف ہی آئے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر حکمرانوں نے غلامی اتنی اندر دل و دماغ کے اندر بٹھا دی ہے کہ اگر ان کو قرآن بھی سامنے رکھ کر سمجھایا جائے تو کہتے ہیں نہیں جناب عمران خان تو عمران خان ہی ہے اگر حدیث بھی پڑھ کر سمجھائی جائے کہ جناب ظالموں کی یہ پہچان ہے ظالم یہ ہوتے ہیں ظالم یہ جو ظلم کرے اس کو ظالم کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں جناب مولوی صاحب تسی تے ہمیں اپنی سیاسی دشمنی نبھا رہے ہو اے جن نواز شریف تو پھر نواز شریف ہی ہے اگر ان کو سمجھایا جائے کہ جناب جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ان کے پیچھے چلنا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور رسول اللہ کی غلامی کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جناب مولوی صاحب تو سیدھے اہم سیاسی طور سے کوئی اپنی نال کری پھرتے ہو زرداری کی حکومت پھر ہونی چاہیے عمران خان کی حکومت ہونی چاہیے اقبال کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے اس ابلیسی نظام کے اندر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر غلامی بٹھا دی جاتی ہے کہتے ہیں ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود کہتا ہے یہ شیطان کا نظام ہے کہ جب شیطان کا نظام قائم ہوا تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ ہم نے ہمیشہ رکوع کرنا ہے اور سجدہ کرنا ہے ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام اقبال کہتا ہے ان کی فطرت کے اندر حکمران یہ بات بٹھا چکے ہیں کہ ہمیشہ ظالم حکمرانوں کے سامنے جھک کر رہنا ہے کبھی بھی ان کے سامنے سر اٹھا کر نہیں جینا کہتے ہیں ان کی فطرت کے اندر ہے یہ جو نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کی نماز کے اندر قیام نہیں ہے ظالموں کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے کہتے ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہتے ہیں پہلی تو بات ہے ان کے دل و دماغ کے اندر کبھی یہ آرزو آئی نہیں ہے ذہن کے اندر یہ پیدا ہی بات نہیں ہوئی کہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہے ظالموں کا پنجہ بھی توڑنا ہے ظالموں کا ہاتھ بھی روکنا ہے ہر جابر کا ہاتھ روکنا ہے کہتے ہیں پہلی تو بات ہے کبھی یہ آرزو پیدا ہی نہیں ہوتی اگر کہیں ہو جائے پیدا
تو پھر یہ لوگ غلامی کے اندر اتنے انہوں نے اپنے اندر بٹھائی ہوئی ہے کہ پھر یہ دل و دماغ کہتے ہو دیکھو جی آج کل عمران خان جی آج کل پھر وہ جلسے کر رہے ہیں فلانا بندہ شروع ہوئے ساڑھے نال سی پھر جناب ہے کہ ہوں پھر پی ٹی آئی چلا گیا ہے. میں کہ جناب آپ رب کا شکر ادا کریں, کوئی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے, کوئی عمران کی طرف جا رہا ہے, کوئی نواز شریف کی طرف جا رہا ہے, کوئی زرداری کی طرف جا رہا ہے. ہم رب کا شکر نہ ادا کریں, ہم گنبد خضرا والے کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت کوئی عمران کی جنگ لڑ رہا ہے, کوئی نواز شریف کی جنگ لڑ رہا ہے, کوئی زرداری کی خاطر جنگ لڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بابا جی امیر المجاہدین جیسی نعمت سے نوازا. انہوں نے کہا ہے کسی لیڈر کے واسطے نہیں لڑنا, نہ عمران دی خاطر, نہ روٹی دی خاطر, نہ کپڑے دی خاطر, نہ مقام دی خاطر, نہ کھمیاں دی خاطر, نہ نالیاں دی خاطر, نہ سڑکاں دی خاطر, نہ ان گٹراں دے ڈگڑوں دی خاطر لڑنا ہے. لڑنا ہے تو ناموس رسالت واسطے لڑنا ہے. اگر کسی میدان میں جانا ہے تو رسول اللہ عزت واسطے آئے ہیں. ہم تو رب کا شکر ادا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا کرم بھی چلے گا, احمد رضا ناطق شعر بھی لکھے گا, کتابیں بھی لکھے گا. آپ فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ازل میں لکھ تو دیا تھا میں نے کتابیں لکھنی ہے, لیکن تیرا شکر ہے محبوب یا اللہ تو نے میری قلم سے جب بھی لکھوایا تو اپنے محبوب کی شان میں کتابیں لکھوایا. تیرا شکر ہے تو نے میری قلم سے جب بھی لکھوایا اپنے حبیب کی شان میں نعتیں لکھوائیں. ہم بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں. لوگ عمران خان کی تصویر لگا کر پیچھے لکھ دیتے ہیں عمران خان پیس بی اپون ہم. کوئی عمران خان کو میں کہتا ہوں کہ جناب لوگ آج کہتے ہیں کہ جناب دجال ہوگا. یہاں عمران کے فتنے کے آگے سارے سر جھکا کر کھڑے ہیں, عمران کے آگے سارے لیٹے پڑے ہیں. لوگوں نے عمران کو نعوذ باللہ نبی نہیں کہا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ عَلَیَّاذ بِاللہ, اس کا ترجمہ لوگوں نے لکھا نہیں ہے کہ تم عمران خان کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. عمران خان نے خود بیان نہیں دیا کہ تم میرے جلسوں کے اندر آؤ, میرے ساتھ چلو, میرے جلسوں کے اندر شرکت کرو, میرے جلسوں کے اندر شرکت کرو, میرے پیچھے چلو. مکہ مدینے جانے سے بہتر ہے عمران کہتا ہے تم میرے جلسوں کے اندر آؤ. مکہ مدینے جانے کا فائدہ نہیں, عمران کہتا ہے میرے جلسوں میں آنے کا فائدہ ہے. امام موسیٰ کاظم نے یہ بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ظالم حکمران کے لیے دعا بھی کرتا ہے نا, دعا, اور دوسری آپ فرماتے ہیں جو ظالم حکمران کو جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے. ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ جو غریب پر ظلم کرے اسے کہا جاتا ہے. جو کسی غریب کا مال غصب کر جائے, زمین پر قبضہ کر لے, کسی غریب کی بچی کے ساتھ زیادتی کرے, کسی غریب کا گھر گرا دے, اس کو ظالم. یہ ہوا اس کے بارے میں بات ہے. اور جو خود نبی کے دین کو پڑھ جائے, جو مسجدوں کے سپیکر اتار لے, ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہو جائے, مرزائیوں کو بڑے بڑے عہدے دے دے, اور مرزائی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کو گولی مار دے, کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو, انشاءاللہ ایسا اب نہیں ہوگا. یہ بابا جی امیر المجاہدین اپنے بیٹوں کو اور ہمارے قائد کو وہ حضور کی عشق کی میں پلا کر گئے ہیں کہ وہ بابا جی کے نقش قدم پر بالکل ویسے کے ویسے کھڑے ہیں جو بابا جی راستہ دے کر گئے. ان لوگوں کو ہماری بات بالکل کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی جن کے دل و دماغ کے اندر, ذہنوں کے اندر ہمارے خلاف تعصب ہے. وہ یہاں جو ہماری مخالفت میں آ کر بیٹھے ہے اس کو میں ساری رات بھی قرآن سناؤں نہیں سمجھ آئے گی. ہاں, جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر ہماری بات کو سنے گا نا, وہ چاہے مخالف بھی ہو, اگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو انشاءاللہ ضرور آئے گا. یہ بات ضرور ہے کہ جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا. عمران کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نواز شریف کو بھی نہیں آتا کلمہ, وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زرداری نے بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکا, کہتا ہے بسم اللہ الرحیم. ان لوگوں کے پیچھے ہم کھڑے ہیں, ان لوگوں کے ہم نعرے لگاتے ہیں. یار ایک بندہ عالم ہو, مفتی ہو, سید بھی ہو, پیر بھی ہو, سب کچھ ہو, اور نعرے اس کے لگے جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو. ایک بندہ حافظ قرآن ہو, جمعے کے خطبے دیتا ہو,
پھر اس کو ہم باشعور قوم تو نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جو عمران کے پیچھے چلے، جو اپنی ماں بیٹیوں کو میدانوں میں لے جا کر نچوائے، بادشاہی مسجد کے اندر تراویح ہو رہی تھی اور مینار پاکستان میں بچیاں ناچ رہی تھی عمران خان کے ساتھ رمضان شریف کے اندر، تو بتاؤ وہ باشعور قوم ہے یا جاہل قوم ہے؟ وہ باشعور تو نہ ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑائیں۔ ایک تو ہے نا وہ ظالم جو کسی کا مال کھا جائے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے۔ امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں جو اس ظالم کے چہرے کو بھی جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے، پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ظالم کے چہرے کو خوشی سے دیکھنا بھی جہنم میں چلے جانا۔ تو ہم تو کھڑے ظالموں کے، نعرے بھی ظالموں کے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کل کی بات ہے ہم چولستان میں گئے، تو وہاں چولستان میں یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے قائد محترم، وہاں پر جب انہوں نے حالت دیکھی نا، وہاں چولستان میں دیکھا انہوں نے حالت، جانور وہاں پر، ہمارے سامنے بھی ایک جانور وہاں مرا ہو، تو جب انہوں نے ویسے گاڑی میں بیٹھ کر بھی کہا یا اللہ ایک بار یہ تھے بارش دے، یا اللہ بارش دے، یا اللہ بارش بران نامت نہ، دعا کی آج بارش ہو گئی۔ چولستان میں مروڑ پہ ادھر آج بارش ہو گئی، ادھر وہاں ایک بابے نے کہا، انہوں نے کہا تھوڑا ابا بڑا شریف آدمی سی، دل نیک آدمی سی، یار تسی دعا مانگ کے جا رہے ہو، بارش نہ آئی جیسی لاہور آ جانا ہے، ساڑھا قائد لاہور پہنچے تو پیچھے بارش پہنچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایسا قائد عطا فرمائے، 27 سالہ نوجوان، یہ نہیں کہ ایسا لیڈر بھی کسی کے پاس نہیں۔ ہمارے وہاں شاہ صاحب تھے تو وہاں ہم نے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، انہوں نے نا مصلی دیا، تو وہ مصلی بچھا کر انہوں نے نماز پڑھی نا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جس نے وہ سائن کروایا تو وہ اس قمیر کو لیے پھرتا تھا، بھی اس کے اتنا پیسے لگے ہیں، اس کے اتنے پیسے لگے ہیں، اس کے اتنے پیسے لگتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو اس کو ساری زندگی، شاہ صاحب کہہ رہے تھے جس مصلی پر میرے قائد نے نماز پڑھی ہے ساری زندگی اپنے پاس بھی رکھوں اور کفن میں بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ عمران خان کی سائن کی ہوئی قمیض کام نہیں آئے گی قبر میں، لیکن رسول اللہ کے غلاموں کے پڑھنے جس پر انہوں نے نماز پڑھی وہ قبر میں پھر بھی کام آ جائے گا، رسول اللہ کی غلامی کام آ جائے گی۔ اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر حضور کی محبت ہے تو پھر ہمیں تحریک لبیک پاکستان سمجھ آئے گی۔ اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر عمران، علامہ اقبال کہتے ہیں نا بیان میں نقطۂ توحید تو آ سکتا ہے، تیرا دماغ خود خانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات بھی ہو سکتی ہے، حق بات بھی ہو سکتی ہے، بات سمجھ بھی آ سکتی ہے، لیکن کہتا ہے کسی کے دماغ کے اندر عمران خان گھسا ہوا ہو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کسی کے دل و دماغ کے اندر نواز شریف گھسا ہوا جو کہتا ہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، بتایا مرزائی ہمارے نعوذ باللہ بہن بھائی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مرزائیوں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور حضور فیض ملت فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے نا وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، فرمایا جو ان دونوں کو نہ کافر سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اتنا حساس معاملہ ہے مرزائیوں کا، اور پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر مرزائی بیٹھے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی؟ یہ میری آنکھوں مولا ہی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب انت فیہم، آپ ان میں موجود ہیں، ہمیں ان کو کچھ نہیں کہتا۔ نہیں تو پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا وجعل منہ القردۃ والخنازیر وعبدۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا تو میں نے خنزیر کی شکل بنا دی، پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا تو پتھروں کا عذاب آ گیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا، ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس بندے نے یہ گناہ کیا۔ آج سارا دن ساری رات گناہ کر کے بھی صبح اٹھ کر پھر وضو کر کے جا کے رب کی بارگاہ میں حضور کے صدقے اللہ سے معافی مانگے، رب پھر چہرے پر نور دے دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا آتا ہے رب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ رب جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، جنین و جناں تمہارے لیے، دان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی
میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے ملن کہ امن و امان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نعت میں سیاست کی بات کی ہے۔ اگر میں تقریر کے اندر حکومت کی بات نہ کروں، حکومت کے خلاف بات نہ کروں، حکومت کے حق میں بات نہ کروں، کوئی بات بھی حکومت کا لفظ بھی استعمال نہ کروں، کسی حکومت بندے کے خلاف بات، کوئی بندہ مجھے سیاسی کہے گا؟ مطلب حکومت کا لفظ استعمال کر دیں، حکومت کے خلاف بات کر دیں یا حق میں کر دیں، لوگ کیا کہتے ہیں مولوی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ پھر اعلیٰ حضرت کا ماننے والا وہی ہے جو سیاسی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سیاسی ہیں۔ سیاست وہ نہیں کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو گندی سیاست ہے۔ میں نے کہا اس گندی سیاست سے ہمارا بالکل کوئی تعلق نہیں، یہ گندی سیاست فرعون والی ہے، ہماری سیاست موسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ یہ گندی سیاست نمرود والی ہے، ہماری ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ یہ گندی سیاست ابو جہل والی ہے، ہماری محمد عربی والی ہے۔ یہ گندی سیاست جو ہے وہ یزید والی ہے، ہماری امام حسین والی ہے۔ یہ اکبر بادشاہ والی ہے، ہماری امام ربانی مجدد الفسانی والی ہے۔ یہ کسی کی سیاست بلے والی ہے، شیر والی ہے، تیر والی ہے، کاف والی ہے، گیدڑ والی ہے، لمڑ والی ہے۔ ہماری سیاست خادم حسین رضوی والی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اور حکومتہ نکلنا تھے اعلیٰ حضرت بھی کہتے پھر انہوں نے بھی کہا کہ سیاسی ہے سیمی میں۔ اگر حکومت کی بات کرنا سیاست ہے تو قرآن میں رب نے فرعون کی حکومت کی بھی بات کی ہے۔ پھر قرآن پڑھنا بھی چھاڑ دے وہ کہ قرآن بھی سیاسی ہے۔ رب نے قرآن کے اندر نمرود کی بھی حکومت کی بات کی ہے، نہیں کی؟ نہیں، قرآن کے اندر نمرود کا ذکر، فرعون کا ذکر نہیں ہے، فرعون کی حکومت کا ذکر نہیں ہے، نمرود کی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے دو حکومتیں بیان کی ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کرنا سیاست ہے، یہ حکومت کرنی نہیں چاہیے۔ قرآن نے کہا حکومتیں دو طرح کی ہیں، ایک حکومت نمرود کی ہے اور ایک حکومت ابراہیم کی ہے۔ گندی حکومت نمرود کی ہے اور اچھی حکومت ابراہیم کی ہے۔ گندی حکومت فرعون کی ہے، اچھی حکومت قرآن کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ گندی حکومت مکے کے سرداروں کی، ابو جہل کی، عتبہ کی، شیبہ کی ہے، اچھی حکومت محمد عربی کی ہے، ابو بکر صدیق کی ہے، عمر فاروق کی ہے، عثمان غنی کی ہے، مولا علی کی ہے۔ کیا بتائیں اس منبر پر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر میرے آقا و مولا نے سیاست نہیں کی 10 سال؟ کیا حضور نے نظام حکومت نہیں چلایا؟ چلایا کہ نہیں چلایا؟ حضور کے دیے ہوئے راستے پر چل کر حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ عمر فاروق حضور کے دیے ہوئے راستے اور نظام پر چل کر حکومت کی کہ نہیں کی؟ امیر المومنین بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت عثمان غنی امیر المومنین بنے کہ نہیں بنے؟ مولا علی بنے کہ نہیں بنے؟ جو کہتا ہے دین کے اندر سیاست نہیں تو اس کا تو حضور سے بھی کوئی تعلق نہیں، حضور نے خود کی حکومت۔ جو کہتا ہے دین کے اندر سیاست نہیں، اس کا ابو بکر صدیق سے کوئی تعلق نہیں، عمر فاروق سے بھی کوئی تعلق نہیں، عثمان غنی سے کوئی تعلق نہیں، مولا علی سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے تو کیا، حکومتیں بھی کی ہیں اور چلائی بھی ہیں، لیکن انہوں نے سمجھا شاید یہ جو ظالموں والی انہوں نے حکومت شروع کر دی یہ والی۔ علامہ اقبال کہتا ہے اس کے بارے میں، اس حکومت کے بارے میں اقبال کہتا ہے جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز خان۔ کہتے ہیں کہ چہرے روشن ہیں، اندر سے چنگیز خان سے بھی ظالم ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیے تھے ظالموں نے، یہ تو ویسے میرے آقا مولا کا فرمان بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، امام جعفر صادق اس کے راوی ہیں، امام جعفر فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ندا دے گا، آواز دے گا کہ سارے ظالموں کو اکٹھا کر لو، سارے ظالم اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر امام جعفر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اللہ پھر ندا دے گا، جس نے ظالم کی سپورٹ کی، جو حامی تھا، جو نعرے لگاتا تھا، اس کو بھی بلا لو، پھر وہ بھی آ جائیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلائے گا جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے قلم دیا ہو۔ امام جابر فرماتے ہیں پھر اللہ اس کو بھی بلائے گا جس نے ظالم کو لکھنے کے لیے سیاہی بھی دی ہو۔ سارے ظالموں کے حامیوں، سپورٹروں، قلم دینے والے، سیاہی، سب کو رب اکٹھا کر کے فرشتوں کو کہے گا کہ لوہے کا تابوت لاؤ اور ان سب ظالموں کے حامیوں کو، ظالموں کو بھی اور ان کے سارے حامیوں کو بھی، قلم دینے والوں کو، سیاہی دینے والوں کو، نعرے لگانے والوں کو،
سب کو لوہے کے تابوت کے اندر بند کر کے جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ ان سے بڑا کوئی ظالم ہے جنہوں نے مسجدوں کے سپیکر اتار دیے؟ ان سے بڑا کوئی ظالم ہے جنہوں نے ناموس رسالت کے پہرے داروں کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں پر گولیاں چلائی؟ ان سے بڑا کوئی ظالم ہے کہ جنہوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں پر گولیاں چلائی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے نعرے لگانے والوں کو، تاجدار ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کو، ناموس رسالت کے پہرا دینے والوں پر گولیوں کے آرڈر کیے، کیا وہ بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے۔ سال میں گزرے ذلیل ہو گئے، سانو کا لدم کہنے چاہتے اور بدر رو رہے ہیں۔ رب وطن کا لیام مداولوہا بین الناس، وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ مالک تو مالک ہے نا، بابا جی فرماتے تھے نا ہمارے علاقے کے شاعر قدر ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن، ذلیل تھی سن تے شکلاں بھی روسن، انہاں دے کالے کرتوتاں تے عقلاں بھی روسن، ہم پہلے بابے خادم دسا دیتا ہی اے بھی روسن، انہاں دے نسلاں بھی روسن۔ اب روتے ہیں اور کہنے نہیں جو کہ او جی جناب ہم نے تو، حالانکہ تمہیں پتہ ہے عمران خان کہتے ہیں یہ کرپٹی نہیں ہے، حالانکہ مرغی چور نکلے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں میں بہت ساری والی حقیقت بات ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ چینل والوں نے چلایا، انہوں نے اپنے لوگوں میڈیا والوں نے بھی عمران خان کی کرپشن ثابت ہے، مرغی میں سے اس نے اتنا گپلا کیا ہے، مرغی چور، کوئی آٹا چور ہے، کوئی مرغی چور ہے، کوئی چینی چور ہے، کوئی سریا چور ہے، کوئی سیمنٹ چور ہے، کوئی کیا چور ہیں، تو سارے چور اوپر کٹھے، چور اوپر بٹھا کر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی کا دل ہونا کہ ایسی ایک باری پھر تبدیلی ویکھ لئیے، ویکھ لینا، کسی دے دل ہوگے بھی ایک باری ویکھتے لئیے بھی 800 بھی گھی ہو سکتا ہے، ویکھ لینا، کسی دے دل ہوگے بھی ایک باری پھر اسی زرداری میں بٹھا لینا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، آخر کار تھک ہار کے سب کو آنا گنبد خضرا کی طرف ہی بڑھنا ہے۔ وہ کل کے سانسوں کا پتہ نہیں، کل کے پتہ نہیں ہے کہ ہم مر جائیں، یہاں سے نکلے مر جائیں، ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج اللہ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آ جائیں حضور کے دین کی طرف، آ جائیں رسول اللہ کے نظام کی طرف، آ جائیں حضور کی غلامی کی طرف، انشاءاللہ یہاں بھی سنور جائیں گے، قبر میں بھی سنور جائیں گے، آگے بھی انشاءاللہ۔ آپ بتائیں جو کہتے ہیں کہ جناب اسی مولانا جو کھلو جائیے، اور عمران خان نے مرنا لے ڈھکینے نہیں پہ اللہ تقیدے میں مجھے بھی کہنی تھی اساڑے تھے نوجوانوں نے جو پڑھنا ہے، ہمارے کسی نوجوان نے کہا ہے میں نے ہاتھ نہ لاؤ، میں نے کہا ہاتھ نہیں لانی ہے جناب ہے لو، میں نے کہا ہاتھ کرنا ہے جو مرضی کرتا جناب اسی دے حضور دے نہ دے، تو انہوں نے صرف ہاتھ لگا کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می، ساڑھے تو نوجوانوں کا لوگ سجن دم بدم، سارے سجن اینی بھی سجن باہر آواز ہے، اینی بھی سجن ہمارے نوجوانوں نے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ستم کری ذرا ہنر آزمائے تیر آزمائے جگر آزمائے۔ ہم جب جیل میں گئے تو وہ کہتا ہے جناب مولویوں اگر تم سر نیچے کر لیتے نا تو تمہیں یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا، ہم نے اس وقت وہاں ان کو کہا نہ سر جھکا کے جیے نہ مول چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، نظریں وہی ملا سکتا ہے نا جو حضور کا غلام ہو، جڑا ہوئے ایک کانا، اب کانا جڑا ہے بھی جو چیئرمین کا کانا ہے وہ چیئرمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے، جو ایم پی اے کا کانا ہے وہ آنکھیں ڈال سکتا ہے، جو ایم این اے کا کانا ہے وہ آنکھیں ڈال سکتا ہے، آنکھیں تو وہی ڈال سکتا ہے جو محمد عربی کا غلام ہے۔ ہم تو ہر بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن کم جیے تو اس نے حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے کہ سر جھکا کے جیے۔ ہم نے علی بھی کچھ نوجوانے بھی ہیں جڑے ہاتھ لگا کے بیٹھے ہیں، ہم یہ ہاتھ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اٹھا لیا تو شاید مولویوں کا میرا مولوی واسطے نہ لسان اسی جائیے جدھر مرضی حضور واسطے تو چپ دیتا کرو، سارے دن نعرہ نہیں ہے کہتے رحمت دے سارے سہارے بلے سن، رحمت دے سارے سہارے بلے سن، بگدی ندی دے کنارے بلے سن، جتھا بھی لکسی لبیک دا نعرہ حلالی بندے سارے بلے سن۔
ایک بندہ عمران خان کے نعرے لگاتا ہے، اس کے جلسے کی تیاری کرتا ہے، اس کے جلسے کے لیے اشتہار لگاتا ہے، اس کے جلسے کے لیے رات دن ہوتا ہے، ثواب ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، کوئی نواز شریف واسطے یہ کام کرے، زرداری واسطے کرے، ایسی جگہ کر رہے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا نعرے لانا اشتہار لانا راتوں کو جاگنا ہے عبادت، اور ناموس رسالت کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز دن میں 5 بار فرض ہے، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس فرض ہے، اور یہ کام اس دور میں اللہ تبارک و تعالی لبیک والوں سے لے رہا ہے۔ آپ اور ہم بابا جی کی برکتوں سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ ہاں آج آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے بابا جی فرماتے تھے کہ اسلام نے پوری دنیا میں سے کسی ملک کو نہیں چنا، اسلام نے اگر پاکستان میں بنا لی ہے، یہ نہ ہو کہ اسلام یہاں سے بھی ناراض ہو کر چلا جائے، پھر ہم بھی ہاتھ ملتے رہیں، اور کشمیر والے حالات ہم پر بھی بن جائے، پھر ہم روتے رہیں، یا اللہ پھر ایک باری موقع دے، پھر موقع بھی نہ ملے۔ آج اٹھے رسول اللہ کے دین کے لیے، آج میں بھی حضور نے فرمایا ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام آئے گا اور مشرق سے لوگ اٹھیں گے، کھوج تیار ہوگی مشرق سے، مشرق میں ہم ہی رہتے ہیں۔ حضور کو میر عرب کو آئی، علامہ اقبال کہتے ہیں میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حضور کو ٹھنڈی ہوائیں یہاں سے آئی تھی، وہ عمران کی وجہ سے نہیں آئی، وہ زرداری کی وجہ سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں نہیں گئی تھی۔ جو شرابیں پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جن کو دین کا نہیں پتا، جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، ان کی وجہ سے حضور کو ہوائیں نہیں گئی تھی، وہ نواز شریف کی وجہ سے نہیں گئی تھی، وہ کام نہیں کو دنیا دار ظالموں کی وجہ سے نہیں گئی تھی، وہ ٹھنڈی ہوائیں رسول اللہ کو داتا علی حجویری کی وجہ سے گئی تھی، وہ ٹھنڈی ہوائیں بابا فرید کی وجہ سے گئی تھی، وہ خالد صاحب سلیمان توسوی کی وجہ سے گئی تھی، وہ قمر الدین سیالوی کی وجہ سے گئی تھی، وہ بزرگان دین کی وجہ سے گئی تھی جنہوں نے دین کے لیے قربانی نہ دی۔ وہ جو ٹھنڈی ہوائیں تھی وہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کی وجہ سے گئی تھی۔ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور یہاں حضور کا نظام آئے گا، ہم لائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ 3 سال 5 مہینے، جنوری فروری مارچ اپریل مئی چل رہا ہے نا، 3 سال 18 میں ہم رجسٹر ہوئے، اور 3 ماہ ہوئے تھے ہماری پارٹی کو رجسٹر ہوئے، 3 ماہ کے اندر ہم نے 3 سیٹیں نہیں نکالی۔ 3 ماہ کے اندر رب نے ہمیں 3 سیٹیں دی اس وقت، بابا جی کے اخلاص کی برکتوں سے، بابا جی کی محنتوں کی وجہ سے۔ اب ہمیں 3 سال 5 ماہ ہو گئے ہیں، اللہ پورا عالم کفر پریشان ہے، سارے کفر کے یار یہاں وڈیرے سردار اپنے ڈیروں پر بیٹھ کر بات ضرور کرتے ہوئے مولوی آ گیا تیرا ڈیرا شیرا نہیں لینا، مولویوں نے روک لو، انہوں نے کسی طرح روکو، انہوں نے چکواؤ، انہوں نے تھانے ڈکواؤ، انہوں نے پرچے کٹواؤ، انہوں نے الزام لاؤ چوری دا۔ اب سیاستدانوں کو تو اور کچھ نہیں ملا، ساڑھے منڈے نے پھڑوا دینا ہے جی بجلی چوری کر رہے ہیں، کھانا کر رہے ہیں، حالانکہ ہیں خود چور، انہوں نے بڑے چور ہیں نا، پھر اپنے چیلے سارے گھر سے بھیج کے چھوٹے چوروں نے بھیجے موبائل کروا رہے ہیں، چور دے ہیں نہیں بات دے آنے نہیں ایتے بھیج دے نہیں۔ ساڑھے الحمدللہ ساڑھے بڑیاں نے سانو حضور علیہ السلام دی غلامی رسی ہے، ساڑھے ہوتے انہیں گولیاں بھی چلا لئی ہیں، ساڑھے ہوتے جنہیں مرضی ظلم بھی کر لے، پرچے بھی کروا رہے۔ اب بتائیں نا یار، ایک حقیقت بات ہے، بحیثیت مسلمان ایک بات بتائیں کہ یہاں ایک بندہ بیٹھا ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کریں، کوئی غلط بات کریں، کوئی ہم سے سمجھائے، بابا جی کہتے تھے کہ سانو سمجھاؤ پہ دین اگر کوئی سمجھائے ہمیں، اگر ہم دین کی بات کر رہے ہیں، ایک بندہ یہاں سے مسلمان کلمہ پڑھنے والا اٹھ کر جائے، ہم اس باتوں سے نہیں ڈرتے۔ ویسے میں ایک علاقے دی گل دس رہا چاہے تو جا کے 1 پہ فون کرتا ہے کہ وہ جی جناب ایک مولوی آیا بیٹھا ہے، وہ بڑیاں بوڑیاں گلاں کر رہا ہے فلانے کے خلاف، اصل تے وہ لیڈر کے خلاف ہو رہی ہے، ہم دادتے ہو ہے۔ اب حیثیت مسلمان بتائیں قیامت والا دن کو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ یا رسول اللہ عالم دن پر بیٹھ کر حق بات کر رہا تھا، ظالم کے خلاف بات کر رہا تھا، میں مقریہ کر رہے اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، آئینی میں حضور مثال یاد ہو رہے، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک مخبر کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غدار کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں، اور ہر ایک غلام اور لبیک والے کا چہرہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور سب کو دیکھ رہے ہیں، حضور ہماری نیت سے بھی واقف ہے، حضور آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہے، حضور سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو جانتے ہیں، سب کی نیتوں سے واقف ہے، عزائم سے واقف ہے کہ ہمارے عزائم کیا ہیں۔ ہمارا عزم تو ایک ہی ہے، رسول اللہ کا دین
تخت پر بٹھانا، نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے اور انشاءاللہ لائیں گے۔ 3 سال 5 ماہ کے اندر پورا عالم کفر لبیک والوں سے پریشان ہے۔ انڈیا والے بھی کہتے ہیں اوئے مولوی خادم بڑا کٹر پنتھی ہے، کٹر ملا ہے، اور اس کے ماننے والے بھی اسی کی طرح کٹر پنتھی ہے، وہ بھی کٹر ملا ہے۔ اب علی فرماتے تھے ہاں تے ایسی کٹر ملا نہیں ہے تے کٹر محمد ہے بھی کمی بھی ہیں، ایسی کٹر سیاسی بھی ہیں۔ سارے سیاسی کو پریشانی ہے کہ نہیں؟ ساڑھے لبیک آخر انہوں نے ہے تے انہوں نے پتہ ہے، کدی کدی شوشہ چھوڑ دینے ہے جی نون لیگ والوں سے ان کی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فنا سے ساڑھے قائد فرمائے بھی ساڑھے لتر ایڈجسٹمنٹ علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب گاؤں میں ہمارے کے کام ہے، اب ہمیں کیا؟ یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر کوئی بھی سیاسی اور مذہبی لیڈر ایسا نہیں ہے جو یہ بات منبر پر بیٹھ کر سکے، منبر پر کھڑے ہو کر سکے کہ جو ہمارے قائد نے جیل سے آنے کے بعد وہ بابا جی کے اس پر کی۔ ہمارے قائد جب آئے جیل سے باہر تو بابا جی کے اس پر انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم پر اعتماد کیا، آپ نے ہم پر اعتماد کیا، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ کوئی بات اور کر سکتا ہے؟ چھتر پہ جائیں گے اتنے بولے پہ کبھی حالی نہیں پہنچ رہے، کمی آج 600 دے گھی پہنچا دیتا ہے، 500 دے حالی پہنچ رہے، پیٹرول کتنے چلا گئے اور ناغرادہ تو غریبہ دے ظلم کر دیتا ہے۔ حالی بھی پھر کس مونا تو قوم کو کہنے پھر تبدیلی آزادی، پہلے کہتے ہیں ریاست مدینہ، اب قوم کو کہتے ہیں آزادی، غلامی سے بھی ہو تو تم سارے امریکہ کے غلام، سارے امریکہ کے غلام ہیں پاکستان کے اندر جتنے اوپر، ہم کسی کے غلام نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ ہم کسی کی امریکہ کی اور روس کی طاقت کو مانتے نہیں، ہم طاقت پر رب کو مانتے ہیں۔ ہم کسی کو سپر پاور نہیں مانتے، ہم رب کو سپر پاور مانتے ہیں اور اسی کے بھروسے پر ہم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب حضور کا دین تخت پر ہوگا، ایسا بھی وقت آئے گا، وہ وقت آپ نے آنکھوں سے دیکھ بھی تو لیا یار۔ بتائیں رب نے ہمیں اپنی آنکھوں سے نہیں دکھایا کہ افغانستان پر پوری دنیا نے مل کر ظلم کیا؟ اقوام متحدہ کی ساری فوج جو انہوں نے نیٹو بنائی ہوئی تھی، سب نے وہاں پر سب موجود تھے۔ 22 سال ان پر، پوری 1 صدی، 22 سال بھی نہیں ہے، پہلے یورپ آیا، پھر پہلے برطانیہ آیا، پھر روس آیا، پھر امریکہ آیا، جتنے زور لگا سکتے تھے انہوں نے لگایا۔ انہوں نے کنٹینروں کے اندر مسلمانوں کو بند کر کے نیچے سے آگ لگا کر بھون کے رکھ دیا، انہوں نے وہاں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر فٹ بالیں کھلائیں، انہوں نے افغانیوں کو مسلمانوں کو اتنا بھی سازش بنائی کہ اپنے لوگ خود بنا کر داعش کے لوگ پاکستان میں چھوڑ کر بم مروا کر کہا کہ یہ طالبان نے کیا، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ افغانیوں نے گردن جھکائی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انہوں نے کہا کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے، ہم نے جھکنا نہیں ہے۔ تو امریکہ بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ یار سوچا تو کرو، اتنا بڑا کینن امریکہ سپر پاور ہے اور یہ حکمران امریکہ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ جڑے انہوں نے پیو نو بغیر جتیاں لے لمحہ پا دیتا تھا، ساڑھے کو جتی برنڈیڈ ہیں، بغیر جتیاں لے انہوں نے پیو نو لمحہ پا دیتا تھا، انہوں نے کی حیثیت ہے۔ اس وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں، وقت امتحان تو پھر ہوتا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب میں آپ کے غلاموں کو آزماؤں گا۔ رب قرآن میں کہتا ہے غلاموں کو یہ آزمایا جاتا ہے، کیسے آزماؤں گا؟ بھوک دوں گا، مال لے لوں گا، ڈراؤں گا، جیلوں کے اندر ڈال کر ڈرایا نہیں گیا، یا لبیک والے ڈرے؟ مالک نے کرم فرمایا، آزمایا، بھوکا رکھا، سب کچھ مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں۔ رب کہتا ہے جب انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، پھر میرے محبوب، میرے حبیب یہ پھر بھی تیرے اور میرے ساتھ کھڑے رہے ثابت قدمی کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، خوشخبری بھی ان کے لیے ہے، اور یہ انعام جو رب نے ہمیں دیا ہے نا کائنات میں، اس کے علاوہ یہ انعام کسی اور پر نہیں ہے، جو دین کے لیے تکلیفیں، ہتھ کڑیاں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، رب نے انعام بھی پھر وہ بہت بڑا دی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے علاوہ کبھی کسی پر صلاۃ پڑھو، درود پڑھو؟ سنا ہے کبھی آپ؟ رب قرآن میں کہتے ہیں
کہتا ہے جو دین کے لیے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب خود صلوات پڑھتا ہے۔ صلوات کے معنی آپ جو مرضی لے لیں، صلوات کا معنی نماز بھی ہے، درود بھی ہے، نماز تو نہیں ہو سکتا، درود کی علامتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات، یہی وہ لوگ ہیں جن پر رب صلوات بھی پڑھتا ہے اور رب کی رحمتیں بھی انہی پر ہیں، اور ہدایت والے بھی یہی ہیں جن پر دین کے لیے تکلیفیں آتی ہیں۔ پہلے گھر بیٹھے تھے قریبی میں میرے آقا کہتے ہیں نا جناب یہ کیسے گندا نظام ہے، کیسے نکلیں جناب، یہ ہے جمہوریت ہے، گندا نظام آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں کہ پھر میرے آقا مولا بھی گھر بیٹھ جاتے، حضور بھی کہتے کہ ابو جہل کا دور ہے، ابو جہل کے نظام کو کیسے، حضور نے خود تعلیم، حضور تو کن کہتے بھائی کن ہو جانا، حضور نے اپنی امت کے لیے تعلیم امت کے لیے حضور نے 40 سال خود محنت کی، گھر گھر جا کر پیغام دیا کہ نہیں دیا، ابو جہل تک بھی پیغام پہنچایا، لیکن منت کسی کی نہیں، اسلام پاؤں میں بابا جی فرماتے تھے پیریں کسی سے بھی نہیں پہنتا، اسلام منت کسی کی نہیں کرتا، پاؤں میں نہیں پڑتا، حضور نے ابو جہل کو دعوت دی لیکن منت نہیں کی، پھر حضور کے ساتھ جب ابو جہل نہیں چلا تو پھر حضرت بلال چل پڑے، پھر وہ وقت آیا مکے کے سردار نیچے کھڑے تھے، حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے، وہ وقت آئے گا، وہ وقت رب نے ہمیں دکھایا، 22 سال بعد امریکہ کو رب نے افغانستان کو فتح نہیں دی، رب نے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رب نے اسلام کو فتح دی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا، پچھلے سال کی بات ہے، ہم جیلوں میں تھے، جیلوں میں بیٹھ کر ہم سوچتے تھے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب عمران خان خود ذلیل ہوگا، ذلیل نہیں ہوا، ہم نے خواب دیکھے تھے کہ یہ وہ کہتا ہے خواب سارے دلیل ٹھیک ہیں، خواب سارے وہ کہتا ہے جو ہم نے خواب دیکھے تھے وہ اب دلیل بن کر ہمارے سامنے سے گزر گئے، ہو نہیں گئے، کہتا ہے خواب سارے دلیل ٹھیک ہیں، لمحے بالکل قلیل ٹھیک ہیں، انہاں کی دیئے دین دی مخالفت، سال نہیں گزرے ذلیل ٹھیک ہے، انہوں نے دین نال غداری کی تھی سال نہیں آئے ذلیل ہوئے نہیں ہوئے، کہتا ہے ظالم حکمرانہ دی شوکت نہیں بچی، ظالم حکمرانہ دی شوکت نہیں بچی، ہاں ناز زندے تھے اور طاقت نہیں بچی، نبی نال غداری دا انجام دا دیکھو، نالے کرسی بھی گئی تھے عزت بھی نہیں بچی، نبی تو دین نال غداری ہوئی ہے نا تو پھر نہ کرسی بھی گئی اور عزت بھی گئی، ہم جب بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہاتھ کڑیوں میں تھے اب بھی کہے لبیک یا رسول اللہ، اب بھی بیٹھے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اسی روئے نہیں، اسی دے بابا جی فرمانے سن ہمارے نوجوانوں نے فیض آباد میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نمی دانم کی آخر جو دمے دیدار می رقصم مگر نازم بہی ذوقے کے پیشے یار می رقصم، گولیاں چل رہی تھی، شیل چل رہے تھے، ہمارے جو نوجوان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے تھے ہم جمپ لگا کر لبیک کے نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایسے ہی جمپ لگاتے لگاتے رقص کرتے کرتے حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جائے، ہمارے نوجوانوں نے کوئی بھی ایک نوجوان ہمارے نوجوان کو کسی کو ایک ڈنڈا بھی لگے تو ہوتے تھے 4 شرط پیسن سارا بلمہ خالی ہو جاتے ہیں، صفائی کریں نہیں کی ہے، کہتا ہے دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ کہتا ہے بھی ہم وفا کا دور مانتے ہیں رب سے، بھی ہمیں وفادار حضور کی غلامی کی وفاداری والا دور چاہیے، کہتا ہے دور وفادہ منگی آسوں عشق نبیت رنگی آسوں جہمی پترو چونچا کی دی نال کریں دے ٹنگی آسوں، عاشقی کے دعوے بس بات ختم، عاشقی کے دعوے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، دعوے کر رہے ہیں جناب اسی بھی عاشق کرے گا، جناب ہم بھی غلامی رسول میں موت بھی ہے، بلے موت وغیرہ میں پھر نظر بھی کوئی نہیں آتا، کہتا ہے تیرہ دا پتہ کمانا اچھ لگ دے، تیرہ دا پتہ کمانا اچھ لگ دے، بلندیاں دا پتہ آسمانا اچھ لگ دے، دعوے تازر ہر کوئی کرے دے پر مردہ دا پتہ میدانا اچھ لگ دے، ساڑھے نوجوانوں نے گولیاں بھی کہ وہ نہیں چاہتے، گولیاں چل رہی تھی، نوجوان زخمی ہو رہے تھے، وہ گولیوں کے سامنے ان کو پتہ ہے کہ گولی، نوجوان کو اٹھاتے پہنچاتے پھر گولیوں کی طرف، پھر گولیوں کی طرف، ہمارے نوجوان گولیوں کی طرف، یہ آج تک کبھی نہیں سنا، گولی چلتی ہے سینہ چیر دیتی ہے، ایسا ہوا ہے نا، گولی سینہ چیرتی ہے کہ نہیں چیرتی ہے، یہ لبیک والوں کی خاصیت ہے جنہوں نے گولیوں کے بھی سینے چیر کے رکھ دیا، یہ حضور کی غلامی کی برکت کی وجہ سے، اس لیے آج آپ ہیں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، منصب نبی ہے منصب نبی ہے منصب نبی ہے، نبی دا ایک ہی جان ہے، دنیا دار کبھی نہیں، نبی دا ایک ہی جان
کر ہمارے نبی کی گستاخی کریں، وہ سارے مل کر حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ بھی ڈالیں، حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو پاکستان میں بڑے بڑے عہدے بھی دیے جائیں، حضور کے دین کے غداروں کو اوپر بھی بٹھایا جائے، اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے پر بھی پابندی لگائی جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دین کا راستہ روک سکتے ہیں یہ؟ انہوں نے جتنا راستہ روکنے کی کوشش کی، لبیک آگے بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ایسا بھی وقت تھا جب ہم نے اپنے گھر کے باہر فلیکس لگایا تھا تو پرچہ ہو گیا تھا۔ اب ایسا بھی وقت ہے ایسی باولپور جلسہ کی طرح کوئی چھ نہیں ہوا۔ مالک تو مالک ہے نا، پھر مالک یہ بابا جی فرماتے ہیں کھلونا توڑا کام ہے، تو صرف کھڑے رہنا ہے، صرف کھڑے رہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن یہ ہمارے قائد محترم 7 ساڑھے 7 مہینے جیل گزار کرائے تو پھر چس لے نہیں رہے، چس لے نہیں رہے، مالک پھر انعام بھی دے دے رہے، انما العسر یسرا فإن العسر یسرا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ایک دین کے لیے تکلیف مشکل برداشت کرو، ایک مشکل، رب کہتا ہے میں تمہیں 2 انعام دوں گا، اور رب 2 بار کہتا ہے جو دین کے لیے تکلیف برداشت کرے گا رب کا وعدہ ہے کہ میں انعام دوں گا، تو ایسی لینا ہے رب کی نور کی لیکن لینا۔ ہم تو مانگتے بھی اسے ہیں کہ یا اللہ صحیح پریشانی ہونے لبیک علیہ، یہی تو ہے، آپ کہتے ہیں یار اور بول دیں اندر آپ سب بھی محنتیں کرتے ہیں، انہوں نے پریشان دی، دین کو آتا کہاں سے ہے؟ آج تک کبھی کسی بس اسی بات پر ختم کروں، آپ کو پتہ ہے کہ زرداری ڈاکو تھا؟ پتہ ہے آپ کو زرداری ڈاکو ہے؟ پتہ ہے آپ کو خورشید شاہ جو زرداری کی پارٹی کا وہ میٹر چور تھا، یہ میٹر جو ہے چوری کرتا تھا، یہ نواز شریف کا ابا جو تھا وہ لوہار تھا، پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے نا آپ کو؟ اے جڑا عمران خان ہے صدقے فطرانہ عشر، پچھلے سال بھی اس کی حکومت تھی سعودی عرب کے اندر، اس کا جو وہ ایک وزیر ہے وہ کیمپ لگا کر بیٹھا تھا، سعودی عرب سے فطرانے مانگ رہے تھے۔ اچھا کبھی آج تک زرداری سے کسی نے سوال کیا بھی زرداری ہوئے تو ڈاکو رہے ہیں اور بھائی مانا اور ڈاکوا ایڈی بڑی پارٹی کی تو چلا رہے ہیں؟ کسی نے کہا بھی نواز شریف اتنی بڑی پارٹی چلا رہے، تیرا باپ تو لوہار تھا اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ اور یہ چوکیں بہ کے سیاستہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بہ کے محلے دے اور دیکھو جی وہ دیکھو جی وہ دیکھو، کبھی انہوں نے کیا؟ کبھی انہوں نے کہا بھی عمران خان مشرف خور ہے، صدقے خیراتہ لوگوں نے کھا گیا، کھلا بھی کھا گیا؟ کبھی کسی نے سوال کیا بھی کھلا کھا گیا؟ مولوی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، مسجد ہی ٹکاڑ دینا تو حکمران پورا ملک لوٹ کے کھا جائے، جھوٹ سے بات نکالے پورا ملک لوٹ کے کھلا کھا جائے، صدقے کھا جائے، عشر کھا جائے، ہر چیز کھا جائے، انہوں لیڈر بنا لینا۔ واہ! آج تک کبھی کسی نے کہا بھی عمران خان کو کتنا پیسہ کتنی بڑی بڑی پارٹی کیسے چلا رہے ہیں، اتنے کروڑوں کی اربوں کے خرچے ہو رہے ہیں، اتنی بڑی پارٹی کے خرچے ہو رہے ہیں، اتنی بڑی پارٹی کیسے چل رہی ہے، 20 کروڑ کا ایک MLA خرید رہے ہیں، کیسے خرید رہے ہیں؟ کبھی کسی نے سوال کیا سانو کوئی چاول بھی دے جائے کہ مولویوں چاول کی دلوا ڈرتے ہیں نا؟ میں کہا پتر سانو آ رہے ہیں نمبر حضرات ہو، قیامت تک تیرا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ ہم نے اگر حضور سے وفا کی اور وفا کرتے کرتے مر گئے، ہمارے چاول یہاں بھی بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی مر نہیں ہوتے۔ داتا صاحب وفا کرتے تھے، لنگر چلتا تھا نہیں چلتا تھا، وفا کرتے کرتے چلے گئے رسول اللہ سے، اب بھی چل رہے نہیں چل رہا۔ ساڑھے بابا جی وفا کی لیے دنیا ہی بھی بنایا، پھر وفا کر کے ٹر گئے تھے، ہون بھی دربار سے لنگر چل رہے ہیں، ہون بھی دنیا تو آگے کھا رہی ہے، بابے دے ناتے کئی دے گھر بسے ہوئے، کئی سارے سالے مرنے دے بھی گھر چل پہ نہیں چلے، بابا جی دے برکتہ نہ چلے ہیں۔ رب رسول اللہ نے راضی کیتے ہیں، رب دے دے اپنے میں سانت دے دے ہے۔ سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند نہیں بھی ہوگا، چاند سورج بھی ختم ہو جانا ہے، سارے بابا جی بھی ادھر نہیں ہونا ہے۔ جدو چاند سورج نہیں ہوئے گا، بابا جی بھی نہیں ہوئے گا، اس دن اسی جاؤں کہ ہم سوئے حشر چلیں گے، آپ سوچیں تو صحیح یار، سوچیں تو صحیح، یہ بابا جی سوچیں، ہمارے نوجوان بابا جی کو دیکھ کر ہم سمیت سارے بابا جی کے چہرے کو دیکھتے تھے، جب بابا جی نعرے لگاتے تھے ہمارے نوجوان بابا جی کے چہرے کو دیکھ کر جمپ لگا کر لگاتے تھے۔ جب سوچو 1450 سال بعد، کتنے 1450 سال بعد حضور کے غلاموں 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 کے در غلاموں کے غلاموں کے اتنی صدیوں بعد یہ بابا ہی نہ سونا ہے، اتنی صدیوں بعد ساڈا بابا ہی نہ سونا، وہ آپ کی شان ہے۔
مولا علی عثمان غنی عمر فاروق ابو بکر صدیق یار اسی بابے نو مل کے نچ کے جمپ لا لا کے نعرے لا دے سی قیامت والے دن سوچے ہر کوئی اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا کہ محمود غزنوی بھی آئے گا محمد بن قاسم آئے گا طارق بن زیاد آئے گا بابا جی بھی آئیں گے ہر کسی کا اپنا ہی انداز ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے ہم سب کے ماننے والے ہیں ہم سب کے آگے اپنا سر جھکانے والے ہیں اسی سیر چھاڑ والے مومنی اسی جھکا والے بڑیاں دے آگے جنہوں نے حضور کی غلامی کی تھی جنہوں کوئی ظالم ہے وہ دی آپ کے جان پان والے ہیں تے کڈن والے بھی ہیں سانو ظالموں دا پنجا توڑنا آندا ہے سانو بڑیاں دسیا ہویا ہے اینا بھی سمجھے میں مولوی کو شریف ہیں اسی شریف انہاں واسطے ہیں جڑے شریف ہیں جڑے کمزور ہیں اسی انہاں تو بھی کمزور سے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر تو قہر ذوالجلال بن ظالم نظر آئے تو سانو ظالموں دا پنجا توڑنا آندا ہے سارے بڑیاں توڑ کے دسی ہیں تو نہیں ہے ظالم نے اکھیں جگہ پڑا سانو بڑیاں سکھائی ہیں قیامت والا دن سارے آئیں گے صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی طارق بن زیاد سب آئیں گے ہر کسی کا اپنا انداز ہوگا خدا دی قسم لبیک والے کا وکھرا ہی انداز ہوگا اسی ہم یہاں پر بابا جی کے چہرے کو دیکھ کر جب لگا کر نعرے لگاتے تھے جب قیامت والے دن بابا جی سے لے کر حضور غوث پاک سے لے کر مولا علی سے لے کر عثمان غنی ابو بکر صدیق عمر فاروق خود میرے آقا مولا سامنے ہوں گے جب حضور سامنے ہوں گے دسو یار جب حضور نو سی دیکھنا ہے تو بابے نے کہا مڑیو ایک سرکار کھڑے یار آؤ جب اس دن سے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک